السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو میرا ویڈیو کانٹینٹ جو ہے وہ بہت ہی پسند آ رہا ہوگا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہمارا ایک نیا موضوع شروع ہونے جا رہا ہے جو ہے نون میم راشد کی نظم اندھا کباڑیا کا تنقیدی جائزہ۔ نون میم راشد اردو نظم کے ممتاز ترین شعراء میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اپنی نظموں میں جدیدیت کے رنگ بھرے اور اردو ادب کو نیا رخ دیا۔ ان کی نظم اندھا کباڑیا بھی جدید اور اردو نظم کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، جس میں انہوں نے علامتی اور تجدیدی انداز میں گہرے فکری مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ نون میم راشد پر بہت ہی تفصیلی ویڈیو اس چینل پر موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ موضوعات: اندھا کباڑیا میں کباڑیے کا کردار ایک علامت ہے جو انسانی زندگی اور معاشرتی نظام کی مختلف جہات کی عکاسی کرتا ہے۔ کباڑیا وہ شخص ہے جو استعمال شدہ اور بیکار چیزوں کو جمع کرتا ہے، لیکن یہاں یہ کباڑیا اندھا ہے، یعنی وہ چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس علامتی اندھے پن سے شاعر نے انسان کی روحانی اور فکری اندھے پن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ اندھا کباڑیا دنیا کی بے قیمت اور بے معنی چیزوں کو جمع کرتا ہے، جس سے اس کی بے خبری اور لاشعوری کا پتہ چلتا ہے۔ جدیدیت اور علامت نگاری: نون میم راشد کی اس نظم میں جدیدیت اور علامت نگاری کا بہترین استعمال دکھائی دیتا ہے۔ کباڑیے کا اندھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان آج کل مادہ پرستی، خود غرضی اور بے مقصدیت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ زندگی کے حقیقی معنی اور حقیقتوں سے بے خبر ہو کر ظاہری اور فانی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ سماجی تنقید: یہ نظم ایک قسم کی سماجی تنقید بھی پیش کرتی ہے، جہاں شاعر یہ دکھاتا ہے کہ جدید معاشرہ کس طرح بے معنی چیزوں کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ انسانی قدریں اور روحانی اقتدار بیکار چیزوں میں دب چکی ہے اور اصل زندگی کا مقصد پس منظر میں چلا گیا ہے۔ کباڑیے کے اندھا ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان فکری لحاظ سے اندھا ہو گیا ہے اور صحیح اور غلط، اہم وغیرہ اہم کی پہچان کھو بیٹھا ہے۔ دیکھا جائے تو آج کا انسان مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگ کر یہی ثابت کر رہا ہے، اور یہ نون میم راشد نے اتنی دیر پہلے یہ نظم جو ہے وہ تخلیق کی ہے، لیکن آج موجودہ دور میں یہ بالکل فٹ آتی ہے کہ آج ہر انسان فکری طور پر اندھا ہو چکا ہے۔ وجودی فلسفہ: راشد کی نظم میں وجودیت کا فلسفہ بھی نظر آتا ہے، جو اس وقت کے ادبی اور فلسفیانہ مباحث کا ایک اہم حصہ تھا۔ اندھا کباڑیا دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی بے معنی جدوجہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ انسان اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بیکار اور فانی چیزوں کا محتاج ہو چکا ہے اور اسی میں زندگی کی حقیقت کو تلاش کر رہا ہے۔ اور اس میں جو کباڑیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے خواب لے لو، اور جب وہ کوئی پیسوں کے بھی نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے کہ مفت لے لو۔ تو اس کا جو خواب بیچنا تھا، اس کا جو خواب تھے وہ فکری خواب تھے، جو کہ اس ملک و ملت کے لیے مفید ثابت ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس طرح اس کو بیدار نہیں، اس کے خوابوں کو سوچنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لسانی پہلو: نون میم راشد کی اس نظم میں زبان سادہ لیکن پر اثر ہے۔ انہوں نے مشکل الفاظ یا پیچیدہ اسلوب سے گریز کیا ہے تاکہ نظم کی معنویت کو بہتر طور پر اجاگر کیا جا سکے۔ ان کا انداز بیانیہ ہوتا ہے، کبھی ہر لفظ اپنے اندر ایک علامتی اور فکری معنی رکھتا ہے۔
نتیجہ: اندھا کباڑیا نورمیم راشد کی فکری گہرائی اور سماجی بصیرت کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ نظم نہ صرف انسانوں کی فکری اور روحانی حالت کی عکاسی کرتی ہے بلکہ جدید معاشرتی رویوں پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ نورمیم راشد نے اپنی اس نظم میں انسان کی فطرت، اس کی بے چینی اور اس کے اندھے پن کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے، جو آج ہماری زندگیوں میں معنی خیز متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔